جدوں کوئی سلام کرے سلام دا جواب دینا واجب ہوتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے جدوں کوئی بندہ سلام کرے نا تو سلام دا جواب دینا چاہیے ایک دفعہ پھر میں کہہ لینا السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخبرا وحاکما وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے تمامی حضرات الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نعمت اللہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی مرتن فتح اللہ لہو بابا من العافیہ او کما قال فرمایا جڑا بندہ ایک واری میری ذات درود پاک پڑھ دے اللہ رب العالمین اس بندے واسطے آسانی دا ایک دروازہ کھول چھڑا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے بھی ارشاد گرامی آپ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن میرے قریب ہوئے میرے نزدیک ہوئے میرے نیڑے ہوئے انہوں چاہیے دنیا تے رہندے آیا کثرت نال میری ذات تے درود پاک پڑھے اور یقیناً جتنے بھی سرکار دے غلام تشریف فرماؤ ساریاں دا دل کر دے کہ جدو قیامت دا دن ہوئے تو اسی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بالکل قریب ہو کے بیٹھے ہوگی تو لہذا عقیدت اور محبت میں دو چار مرتبہ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ اجے بھی بیلی خموش بیٹھے ہو پڑھو محبت دینا اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا خیر خلق اللہ حضور سلطان الاولیاء حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ امیر الدین صاحب کوٹلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ جی مرکبت دے چند اشعار اس تو بعد پھر اگلا سلسلہ ایک وری درود شریف پھر پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلہ وسلم ایک کیف سا چھایا ہے ایک کیف سا چھایا ہے خواجہ تیری نگری میں ماشاءاللہ جنہاں نو خواجہ صاحب نے پیار ہے ذرا سبحان اللہ کو ہم کوئی پیار ماشاءاللہ پھر بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ یہ ذوق ہے نال پڑھنے لاتے پھرتے بڑی چنگی گل ہے نہیں تو پھر سن لو سبحان اللہ کہہ کے ایک باری ذرا ایک کیف سا چھایا ہے
بولو ذرا ایک کیف ساچا یا ہے ایک کیف ساچا یا ہے خواجہ تیری نگری میں دل جھومتا آیا محبت نہ فرمائیے اللہ سلامت رکھے پھر بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئیں جو گدا در پر پھیلائے ہوئے دامن جو مانگا وہ پایا ہے جو مانگا وہ پایا ہے سب میں نے کیا کھوجو مانگا وہ پایا ہے خواجہ تیری نگری میں جنوں جنوں خواجہ صاحب نے عطا کیتا ہے ہاتھ جو کے ذرا آکھو جو مانگا وہ پایا ہے جو مانگا وہ پایا ہے خواجہ کی زبان پر ہے بس ذکر خدا جاری ہر ایک کی زبان پر ہے بس ذکر خدا جاری ایک نور سا چھایا ہے ایک نور سا چھایا ہے خواجہ تیری نگری میں ایک نور سا چھایا ہے میاں شیر محمد بھی یہاں سبحان اللہ کہہ سکتے ہو ایک باری آنکھوں ذرا محبت دینا حجے بھی کئی بندے چوپنے پتہ نہیں کیوں چوپنے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میاں شیر محمد بھی یہاں آئے سید نور الحسن بھی یہاں آئے میاں شیر محمد بھی یہاں سید نور الحسن بھی یہاں آئے اور فیض بھی پایا ہے اور فیض بھی پایا ہے خواجہ تیری نگری میں سب مل کے بولو اور فیض بھی پایا ہے اور فیض بھی پایا ہے خواجہ تیری کیا ملتا ہے اس در پر یہ دیکھ لو تم آ کر ویسے ناراض نہیں ہونا جڑے بندے انجن سر تھوڑا جا ہلا چھڑ دے ہو سر ہلان نالو بندہ زبان لا کے سبحان اللہ کے نالے نیکیاں بھی مل جائیں تو میں بولے رونق بھی دوبالا ہو جائے سارے آنکھوں کوئی نہیں ذرا سبحان اللہ کیا ملتا ہے اس در پر یہ دیکھ لو تم آ کر گنج بخشی ہے عرفان ہے گنج بخشی
عرفاں ہے خواجہ تیری نگری میں دل جھومتا آیا ہے میں ناز کروں طیب اس در کی گدائی پر میں ناز کروں طیب اس در کی گدائی پر کاسا بھرا پایا ہے کاسا بھرا پایا ہے خواجہ تیری نگری میں کاسا بھرا پایا ہے کاسا بھرا پایا ہے خواجہ تیری نگری میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف سبحان اللہ ایک باری بولیے ذرا پیار دینا میاں شیر محمد بھی یہاں آئے سید نور الحسن بھی یہاں آئے اور فیض بھی پایا ہے اور فیض بھی پایا ہے خواجہ تیری نگری میں ایک کیف سا چھایا ہے ایک کیف سا چھایا ہے خواجہ تیری نگری میں دل جھومتا آیا جل مجدہ دی حمد و ثناء و بات آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتم انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر بزم محفل پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت الحاج خواجہ میاں ظہیر احمد شاہد صاحب نقشبندی کوٹلوی آستانہ عالیہ مقدسہ کوٹلہ شریف پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ خواجہ میاں ڈاکٹر صغیر احمد صاحب نقشبندی کوٹلوی دامت برکاتہم القدسیہ آستانہ عالیہ مقدسہ کوٹلہ شریف مقتدر محتشم سامعین حضرات آج اس عظیم آستانے تے پہلی مرتبہ حاضری دی حسین سعادت نصیب ہوئی دعا ہے اللہ رب العالمین حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دے دامن کرم صدقہ ساڑی سا حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے حضرات گرامی میں جناب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ایک آیہ مبارکہ
تلاوت کرنے دا شرف حاصل کرتا ہے. دعا ہے اللہ حق بیانی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اس دا عام فہم سادہ جہا پنجابی چیز دا ترجمہ ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایک ذات ہوئے جڑی صدق نو لے کے آئی. صدق بمانا قرآن. والذی جاء بالصدق ایک ذات ہوئے جڑی سچائی نو یعنی قرآن نو لے کے آئی. وصدق بہی ایک ہوئے جنہیں آندیاں اس دی تصدیق کی تھی. اولئک هم المتقون فرمایا جڑے مصطفیٰ دے غلام نے نا انہاں چ ماڑا کوئی بھی نہیں سارے ہی متقین. سارے ہی بولیے ذرا سارے کی نے پھر محبت نہ بولیے ذرا سارے کی نے متقین پرہیزگار ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ جنہ بھی اس چیز تے مان کریے اتنا ہی تھوڑا ہے کہ الحمدللہ اسی نقش بندی ہیں. جنہوں اس گالتے مان ہے کہ بھی اسی الحمدللہ نقش بندی ہیں سبحان اللہ کے در الحمدللہ اسی کیاں جی سارے بولیے ذرا کیاں نقش بندیاں اور اس گالتے سانو مان ہے تے ناز نال کہنے ہیں کہ الحمدللہ اسی نقش بندی ہیں. اسی کیاں بھائی پریشان تے نہیں نا بھائی تھوڑا جا نال بولنا پہنا 5-7 منٹ تک اس تو بعد بے شک جنہیں تو آڑی مردی آئی ہوں خاموشی نال بے شک سن لینا. میں حضور اگے عرض کی تھی کہ اس ٹائم بھی میرے تقریباً 102 بخار ہے اس ٹائم. میں خواجہ صاحب دی بارگاہ چرچ کی تھی. میں کہا پچھلے سال حاضری ہونی سی بس کسی پریشانی دی وجہ تو نہیں آ سکیا. تو آج بھی صبح جب میں ٹریاں تے کیفیت ہی سی میں کہ آج تے مارے بھی گیا نا میں گڈی جو لے جایا جاتے دربار سے. میں کہا جو بھی ہے نا سائیاں دے بوئے تے سوٹا وے جو تھے کہ اللہ سرکار آ گیا ہے ہن تسی جانو تو تہاڈا کم جانا. چونکہ اے آستانہ او آستانہ ہے جتھے اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری ورگیاں ہستیاں آکے سر جھکا کے بیٹھیاں رہنیاں الحمدللہ. اے آستانہ میں چونکہ آستانہ علیہ مقدسہ حضرت کیلیاں والا شریف دا ایک ادنا جا ساگاں تو سرکار کیلانی حضرت قبلہ پیر السید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی تاجدار حضرت کیلیاں والا شریف آپ دا مرشد خانہ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ شرک پور شریف اور سرکار شرک پوری رحمت اللہ تعالی جنہ دے ہاتھ تے آکے ہاتھ رکھے اونا دا نام ہے حضرت خواجہ امیر الدین کوٹلوی رحمت اللہ تعالی. تو چونکہ اسی نقش بندی ہیں میں گل اپنے گھر تو شروع کرنا چاہتا تے اپنے وڈکیاں دا جدو ذکر کریے نا تے پھر ڈر کے نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں سینہ تان کے ذکر کرنا چاہیے تے پھر سانو ڈرنا لی گل کیڑی ہے وجہ ہے کہ ساڑھے نبی بھی سچے مصطفیٰ دے اصحاب بھی سچے تے سارے ولی بھی سچے تے سچیاں دے سی منن والے ہیں. آج اونا من اللہ دے نیکہ بندیاں دا ذکر پاک جناب دے سامنے کچھ لمحات واسطے میں کرنا چاہنا. ایک باری محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا ایک ذات اوے جڑی صدق نو لے کے آئی. صدق بمانا قرآن. اللہ فرماندا ہے ایک ہستی ہوے جڑی قرآن نو لے کے آئی ہے وصدق به ایک ہوے جنہیں آندیاں اس دی تصدیق کیتی ہے. آؤ گل میری نہیں اہل تشیع معتبر ترین عالم نام علامہ طبرسی اس دی کتاب تفسیر مجمع البیان انہیں اس آیت دی تشریح اندر
لکھیا والذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق به ابو بکر آنے جڑی ذات صدق یعنی قرآن لے کے آئی ہے او دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ ہے کہ جنہیں آدھیاں سب تو پہلے تصدیق کی دیئے او دا نام ابو بکر صدیق ہے او دا نام نامی اسم گرامی سیدنا ابو بکر صدیق ہے آؤ میں ایک اور روایت پیش کر دینا چاہوں امام نصفی رحمت اللہ علیہ آپ نے تفسیر مدارک جس روایت انہوں نقل فرمایا کہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال والذی جاء بالصدق محمد الرسول اللہ الذی صدق به ابو بکر الصدیق حضرت علی فرمانے نے او لوگو جنی ذات صدق نو لے کے آئی ہے او دا نام محمد مصطفیٰ ہے کہ جنہیں آدھیاں اس دی تصدیق کی دیئے او دا نام ابو بکر صدیق ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جڑی ذات صدق نو لے کے آئی ہے او دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنہیں آندیاں اس دی تصدیق کی تھی او دا نام کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور یاد رکھنا ابو بکر صدیق دا جڑا لقب ہے نا صدیق حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے حضرت ابی یحییٰ اس روایت نو نقل کر دینے کہندے نے قال سمیت علی علی المنبر یقول ان اللہ عز وجل سمی ابا بکر علی لسان نبیہ صدیقہ فرماندے نے لوگو سن لو میں خود مصطفیٰ دی زبان مقدس جو سنے کہ ابو بکر صدیق دا لقب اے جڑا صدیق ہے نا کہ اللہ نے نازل فرمایا کہ مصطفیٰ نے خود اپنی زبان ابو بکر نو صدیق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ مدینہ شریف اور سنائے امام ابن عساکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ دمشق کے اندر اس روایت میں نقل فرمایا اور کنز العمال کے اندر امام ہندی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی اس روایت میں نقل فرمایا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دراوی نے آپ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے جناب جبریل نے فرمایا جبریل اے دس من یہاجر معی اے دس میرے نال ہجرت کون کرے گا میرے نال ہجرت کون کرے گا تو جناب جبریل امین عرض کر دینے سونے قال ابو بکر سرکار تو اڑے نال ہجرت ابو بکر کرے گا تے کیڑا ابو بکر جناب جبریل کہندے نے واہو صدیق ابو بکر اوے جڑا صدیق ہے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تے بولو ذرا ایک باری پیار دینا پھر میں کیوں نہ کا شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا اس سلاپا صداقت کی کیا بات ہے ساڑھے سلسلے دے بانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننا ایک حدیث پاک امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے الموجم الاوسط دے اندر اس روایت میں نقل فرمایا
فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن مسجد نبی شریف میں تشریف فرما سن تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یدخل الجنت رجل لا يبقى في الجنت اہل دار ولا غرفہ الا قالوا مرحبا مرحبا الینا سرکار نے فرمایا میری امت جو ایک جنتی ایسا ہے جدو او جنت جائے گا تے جنت دا کوئی محل ایسا نہیں کہ اس محل دی ہر کھڑکی وچوں آواز آئے گی مرحبا جی آیاں سات بسم اللہ جی آیاں مرحبا فرمایا جنت دے اندر ہر محل دی ہر کھڑکی وچوں آواز آئے گی مرحبا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے قریب بیٹھے سن عرض کر دینے آقا قال ابو بکر ما ترى هذا الرجل في ذلك اليوم عرض کر دینے آقا تسی اپنے اس غلام نو آج ویندے پہ ہو اپنے اس غلام بل سرکار تسی دیکھ رہے ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجل سرکار نے فرمایا ہاں میں دیکھ رہے ہیں سرکار وہ کیڑا تو آڈا غلام میرے نبی نے فرمایا انتا ہوا یا ابا بکر فرمایا او جنو جنت دے ہر محل دی ہر کھڑکی وچوں آواز آئے گی جی آیا نو فرمایا ابو بکر او کوئی ہور نہیں او تو ہی ہے میرا غلام ابو بکر صدیق گرامی قدرات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سنگت دے اندر زندگی بسر کی تھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن تشریف فرما سن تے آپ دی بارگاہ ایک بندہ آیا آکے کہندہ سرکار ایک گل پوچھنی ہے آپ نے فرمایا پوچھ اندہ جی اے دسو ابو بکر تے عمر بن خطاب انہا دا نبی پاک دی بارگاہ جی قرب کتنا بڑی معذرت بنا ایس ٹائم انہوں لیکن میں چند گزارشات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آخری روایت پیش کر کے اعلیٰ حضرت سرکار کوٹھنوی رحمت اللہ علیہ ایک دو گلہ کر کے اجازت چاہنگا نبی کریم علیہ السلام آپ دے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق دے متعلق امام زین العابدین کو ایک بندے نے پوچھا اے سرکار ابو بکر صدیق کے عمر بن خطاب دا سرکار دی بارگاہ قرب کتنا یعنی یہ سرکار دے کتنے کو نیڑے سن امام زین العابدین نے فرمایا جننے کو ہون نیڑے جتنے کو بولیے ذرا جتنے کو پھر بولو ذرا جتنے کو جی کتنے کو قریب سن فرمایا جننے ہون قریب نے اے مصطفیٰ کریم آرام فرمانے نال ابو بکر صدیق نے نال عمر بن خطاب لیٹے ہوئے حضرات گرامی اعلیٰ حضرت سرکار کوٹلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی ولادت باسادت 1793 انڈیا جو دو پاکستان انڈیا اکٹھا سی دھرم کوٹ نزد مکان شریف ضلع گرداسپور آپ دی ولادت باسادت ہوئی آپ دا بچپن کتنا خوبصورت سی گالی اور کسے نہ بدتمیزی کرنا بڑیاں دی نافرمانی کرنا گالی گلوچ اور کذب بیانی تو آپ نے بڑی شدید نفرت سی خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ بچپن دے زمانے آپ نے نہ کدی کسے نو گال کڑی تے نہ آپ برے کسے نو بول دے خدا دی قسمیں اے تے اللہ والے ہونے انہاں دے درد جڑا ایک واری آ جاندا ہے اے تے بول ہی ایڈے کو مٹھے بول چھڑ دینے